السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ باضابطہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ڈرایا اور ان تمام باتوں کو جانا، حضرت ہود علیہ السلام کا مفصل واقعہ جانا کہ کیسے کیسے انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا اور ان کی قوم جو تھی وہ کتنی لمبی چوڑی وہ قوم تھی اور کتنی طاقتور تھی، اور اتنی طاقتور قوم کے سامنے اللہ کا پیغام لے کر گئے، اور پھر اس کے بعد ان کی قوم نے جو جواب دیا وہ بھی آپ نے جانا۔ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں آپ جائیں، ان تمام باتوں کو جانیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا وہ آخر کیا تھا، ان تمام باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قوم عاد کے عذاب کے بارے میں قرآن مقدس میں کچھ یوں فرمایا، اور عاد میں جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، جس پر سے وہ گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی، یعنی جس پر سے بھی وہ گزرتی وہ آندھی ان کو تباہ و برباد کر دیتی۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن عاد جو تھے وہ ہلاک کیے گئے، نہایت سخت گرجتی آندھی سے وہ ان پر قوت سے لگا دی۔ 7 راتیں اور 8 دن لگاتار ان پر آندھی چلتی رہی، تو ان لوگوں کو ان میں گرے ہوئے دیکھو گے، یا وہ کھجور کے ڈنڈے گرے ہوئے تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ یعنی اس قوم پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار شدید آندھی چلی، صرف اس میں گرج تھی، بارش نہیں تھی۔ وہی لوگ جو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ عذاب تو ہم اپنی طاقت سے ٹال لیں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ شدید گرجنے والی آندھی فضا میں حیوانوں اور پرندوں کو اڑا رہی ہے تو یہ اپنے مکانوں میں داخل ہو گئے تاکہ اس آندھی کی شدت سے بچ سکے، لیکن سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا جو ہوائیں چلانے پر مقرر ہے کہ عاد کی قوم پر اپنی ہواؤں کے خزانے سے اتنی مقدار میں ہوا کو کھول دے جتنی مقدار ایک انگوٹھی کی ہوتی ہے۔ یعنی رب تعالیٰ کے خزانوں میں سے یہ ہوا بظاہر معمولی ہوا تھی، لیکن دنیا میں ہولناک طوفان تھا، تباہ کن آندھی تھی۔ سب سے پہلے ایک عورت نے دیکھا کہ ہوا میں مجھے آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں۔ اس ہوا نے ان مکانوں کے دروازے گرا دیے۔ حضرات محترم، اس کے بعد جو ہوا وہ یہ کہ ریت کے ٹیلوں میں، یعنی وہ ہوا جو تھی وہ ان کے نتنوں میں داخل ہوتی اور ان کے وہ پیچھے سے نکل جاتی۔ وہ ہوا انہیں گرا رہی تھی، ان کے گردنیں ٹوٹ رہی تھی، کبھی انہیں زمین سے اٹھایا اور پھر نیچے پھینک دیا، ریت کے ٹیلوں میں دب جاتے۔ یہ سلسلہ 7 راتیں 8 دن مسلسل یہی کہانی، یہی سلسلہ چلتا رہا، کسی وقت بھی آندھی نہ رکی، وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ بڑے بڑے قدوں والے، اپنی طاقت پر ناز کرنے والے 150 فٹ کے لوگ رب تعالیٰ کی گرفت میں جب آئے تو ایسے برباد ہوئے کہ مرے ہوئے یوں نظر آ رہے تھے کہ یہ کھجوروں کے تنے گرے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، رب کی عظیم قدرت کا اندازہ کیجئے، جہاں کفار کو تباہ و برباد کر دیا وہاں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے ارد گرد خط کھینچ دیا، وہ شدید آندھی انہیں خوشگوار موسم، بہار کی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی سہانی ہوا محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کفار گر گر کر تباہ ہو رہے تھے، ان کی گردنیں ٹوٹ رہی تھی، ریت کے ٹیلوں میں دب رہے تھے، لیکن اللہ والے، نبی پر ایمان لانے والے اسی آندھی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ، مولائے کائنات کی قدرت کا انسان کیسے اندازہ کر سکتا تھا؟ اس کی حکمتوں سے وہ خود ہی واقف ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے
ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ حضرات محترم، یعنی کفار کو دنیا میں بھی سخت عذاب میں مبتلا کیا اور قیامت میں وہ شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی محفوظ رکھا اور قیامت میں بھی وہ ان کو محفوظ رکھے گا۔ حضرات محترم، نبی کی تکذیب، نبی کی گستاخی، نبی کی توہین تباہ کن عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے اگر کوئی نبی کی توہین کرتا ہے۔ اس دنیا میں اگر ڈھیل دے دی گئی اس کو تو آخرت میں وہ عذاب اس کو ملے گا کہ پوری دنیا اس کو دیکھے گی کہ کس عذاب میں اس کو گرفتار کر رکھا ہے اللہ رب العزت نے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم و دائم رہنے کی توفیق ہم سبھی کو عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اور انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے ہم سبھی کو بچائے، آمین۔ حضرات محترم، اب ہم یہ جانیں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، یعنی حضرت ہود علیہ السلام جو ایک نبی تھے، وہ کہاں کے تھے؟ جیسے کوئی نہ کوئی نبی کسی نہ کسی ملک کے تحت یا کسی علاقے کے تحت بھیجے جاتے تھے، اسی طرح عرب میں آخر کتنے نبی کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا؟ حضرات محترم، صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث ہے کہ جس میں انبیاء و مرسلین کا تذکرہ ہے۔ انبیاء میں سے 4 کا تعلق عرب قوم سے ہے، یعنی 4 نبی ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عرب میں مبعوث فرمایا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام ہیں، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، ان کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام، اور اے ابو ذر تیرے نبی بھی انہی میں سے ہیں، یعنی ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 نبیوں کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ حضرات محترم، اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت ہود یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں چند اللہ والے تھے جن کی تصویروں کو بنا کے وہ لوگ ان کی پرستش کر رہے تھے، ان کی پوجا کر رہے تھے، جس کے بعد وہ سلسلہ در سلسلہ وہ چیزیں بڑھتی رہیں۔ اور قوم عاد کا جب دور آیا تو قرآن پاک میں جس عاد کا ذکر ہے وہ عاد اولا ہے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ انہوں نے ہی طوفان کے بعد سب سے پہلے بت پرستی شروع کی تھی۔ یہ لوگ 3 بتوں کی پرستش کرتے تھے، 3 بتوں کو پوجا کرتے تھے، سمد، سمود اور ہرا، یہ 3 بت تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی اصلاح و ہدایت کے لیے بھیجا، جنہوں نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرات محترم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد جو تھی وہ بہت ہی متکبر، ظالم اور وہ لوگ بت پرست تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ کافر، عناد پرست، متکبر اور پلے درجے کے ظالم تھے۔ ان لوگوں نے بتوں کی عبادت کو اپنا دین بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کو ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جن کا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے، جو انہیں راہ حق کی دعوت دیتا تھا، جو انہیں راہ حق کی دعوت دیتے تھے اور صرف ایک سچے خدا کی خلوص سے عبادت کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ لیکن ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی تکذیب کی، تحقیر کی، اور تحقیر کے ساتھ ساتھ مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کی پاداش میں اللہ نے انہیں اپنی قدرت کے سخت پنجے میں جکڑ کر واضح کر دیا کہ وہ غالب بھی ہے اور عالم امکان پر مکمل تصرف بھی رکھتا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے انہیں عبادت خداوندی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، انہیں اپنی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا، خطاؤں سے کنارہ کشی کی تعلیم دی اور اس کے صلے میں ان سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا وعدہ کیا، جبکہ انہیں سرکشی کی صورت میں دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرایا، تو قوم کہنے لگی، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے، کہنے لگے وہ سردار جو کافر تھے، انہوں نے کہا آپ کی قوم سے، اے ہود، ہم تو خیال کرتے ہیں کہ تم یقیناً پورے طور پہ بے وقوف ہو، یعنی جس دین کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو یہ تو محض بے وقوفی پر مبنی ایک راہ حیات ہے۔ اصل دین تو ہمارا ہے جس پر ہم عمل پیرا ہو کر مدد اور رزق جیسی نعمتیں لوٹی جا سکتی ہیں۔ پھر کیا خبر تو جھوٹ بول رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، ایسی باتیں تم
تو مجھے بتا رہا ہے کیا خبر کہ یہ سچی ہی ہے اور تو جھوٹ ہی بول رہا ہے ہم سے۔ حضرات محترم اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہی۔ حضرات محترم امام محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ عاد کی قوم سے جتنے لوگ اس عذاب کی ہلاکت خیزی سے محفوظ رہیں انہی کو عاد آخرہ کہا جاتا ہے، جو کہ بعد میں قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سیاہ بادل کو جسے قیل بن عنبر نے پسند کیا تھا اور جس میں ہلاکت اور بربادی تھی، قوم عاد کی طرف چلنے کا امر دیا، حتیٰ کہ وہ وادی میں جب جا نکلا جس میں عاد کی قوم قیام پذیر تھی اور جسے وادی مغیث کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب لوگوں نے اس کالی گھٹا کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ بادل ہے، اب ہماری وادی پر موسلا دھار بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے یعنی یہ وہ عذاب ہے جس کے آنے میں تمہیں جلدی تھی، یہ بادل نہیں یہ تمہاری وادی کو سیراب کرے، بلکہ یہ تو تیز اور تند جھکڑ ہے جس میں دردناک عذاب کا سامان موجود ہے۔ حضرات محترم یہ گھٹا جو اس میں کہا گیا، مطلب بادل کی صورت میں جب ان کے پاس عذاب آیا تو کبھی کبھی یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بظاہر تو ہم کو بہت اچھی دور سے محسوس ہوتی ہے، لیکن اس میں اللہ کا چھپا ہوا عذاب بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی ایسا کام ہو جو اللہ رب العزت نے جس کو پسند نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند نہیں کیا، وہ دور سے تو بہت اچھا لگتا ہے، اس کو کرنے کا من بھی کرتا ہے، لیکن جب وہ چیزیں ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہیں تو اس کے ذریعے جو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آتا ہے وہ بہت دردناک ہوتا ہے۔ حضرات محترم سب سے پہلے جس نے اس عذاب کو دیکھا اور بادل کے بجائے اسے جھکڑ یقین کیا وہ ایک عورت تھی۔ اس عورت کا تعلق قوم عاد سے ہی تھا اور اس کا نام مہد بتایا جاتا ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ تو عذاب الہی ہے، ابر رحمت نہیں ہے، تو اس کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو لوگوں نے پوچھا مہد کیا ہوا؟ وہ بولی میں نے ایک ہوا دیکھی ہے جس میں آگ ہی آگ ہے اور کچھ لوگ اسے ہماری طرف لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تند و تیز جھکڑ کو 7 راتیں اور 8 دن تک برابر مسلط رکھا اور عاد کی قوم کا کوئی آدمی بھی نہ بچا جو ہلاک نہ ہوا ہو۔ حضرات محترم راوی کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام الگ ہو گئے جیسا کہ مجھے اس بارے میں بتایا گیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک باڑے میں تشریف فرما ہو گئے۔ وہ ہوا جو دوسروں کے لیے ہلاکت تھی حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے لیے رحمت اور سامان و فرحت اور انبساط ثابت ہوئی اور اس ہوا سے بہت لطف اندوز ہوئے۔ اس سے ان کے جسموں پر خوشگوار اثرات مرتب ہوئے اور روحوں میں تازگی کی لہر دوڑ گئی، لیکن عاد کے لیے وہ یوں چلی کہ زمین و آسمان کے درمیان انہیں اٹھائے پھرتی رہی اور پھر انہیں پیٹھوں کے رخ پر پٹک دیا۔ حضرات محترم ایسا عذاب ہوا تھا قوم عاد پر، چنانچہ اللہ کا عذاب آیا اور حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم یعنی قوم عاد تھی ان کو اللہ رب العزت نے ہلاک و برباد کر دیا اور یہاں پہ عاد اولا کا خاتمہ ہوا اور پھر اس کے بعد عاد اخرا یا عاد آخرہ جو ہے جس میں اللہ رب العزت حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا، اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت صالح علیہ السلام کہ جب ہم ان کے بارے میں جانیں گے تو اس میں ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم بطریقہ حسن سمجھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو مزار ہے وہ ملک یمن میں ہے۔ دیگر کئی لوگ اسے دمشق میں بھی بتاتے ہیں کہ جامع مسجد دمشق کے احاطے میں قبلے کی طرف ایک جگہ ہے جس کے متعلق لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر انور ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ حضرات محترم یہ قوم عاد کا تذکرہ تھا جو ابھی ہم نے جانا، اس سے ہم نے آخر کیا سبق سیکھا؟ یہ قوم عاد ایک قوم تھی جو گزر چکی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت کی قدرت ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت جیسے کل قادر تھا ہر شے پر،
ہر کچھ وہ کر سکتا تھا جیسے کل، آج بھی وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی، ہم نے اس کی نافرمانی میں اپنے شب و روز گزارے، تو ہمارے اوپر بھی وہ عذاب بھیجے گا۔ یہ کورونا وائرس آخر کیا ہے؟ یہ بھی ایک عذاب ہے جو اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایسے بہت سارے عذابوں کو اللہ رب العزت بھیجے، ہمیں اللہ کی جانب رجوع کر لینا چاہیے، اللہ کی فرما برداری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے شب و روز کو گزارنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوں۔ حضرات محترم، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بطریق احسن سمجھیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔